أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ دروس میں آپ نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر لگے ہوئے تھے. آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن آپ کے مد مقابل مشرکین مکہ ہر ممکن کوشش کر کے اس دعوت کو روکنے کی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی فطرت میں ہی یہ چیز رکھا ہے کہ دنیا اسے دبانا چاہے گی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرے گا. اور مکہ کے اندر تو آپ دعوت دے رہے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پھر آپ طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن آپ کے مکہ سے باہر جائے بغیر آپ کی دعوت خود مکہ سے باہر چلی گئی. اور سبب کیا چیز بنی؟ مشرکین مکہ کی سازشیں. اسی لیے یاد رکھیں، آج کے درس میں سے ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس میں کوئی اڑچنیں آ رہی ہیں تو اس سے انسان کو دل چھوٹا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کام میں آپ کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ بھی خیر کا پہلو ہو سکتی ہیں. جیسے مشرکین مکہ نے ایک پلاننگ یہ کی تھی کہ حج کے دنوں میں جو لوگ مکہ کے باہر سے مکہ آ رہے تھے تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکائیں گے. خاص طور سے ابو جہل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا. آپ کسی کو دعوت دیتے تو پیچھے سے آ کر بولتا کہ اس کی بات مت ماننا، یہ دیوانہ ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ، جو بھی لگتا تھا اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی ان سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی یہ خبر مکہ سے باہر بھی پہنچ گئی، اور لوگ جو فطرت سلیمہ پر موجود تھے یا جن لوگوں کے اندر چاہت تھی حق حاصل کرنے کی یا کوئی چیز کی تلاش کرنے کی، وہ لوگ مکہ تک خود پہنچ جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملاقات کرتے باقاعدہ، اور نتیجے میں ان کو بہت کچھ مل جاتا. اسی مناسبت سے خاص طور سے سیرت نگاروں نے کچھ مخصوص شخصیات کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کو لکھا ہے، اور ان واقعات سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو خاص طور سے زیر بحث لایا ہے، جو ہمارے لیے بہت قیمتی سبق ہیں. تو اس فہرست میں اگر ہم دیکھیں تو خاص طور جیسے کہ ابتدا میں دو نام جو مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو اشخاص ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص وقت میں یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ آپ کی جو مکی زندگی ہے دعوت کی اس کے مختلف اوقات میں یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور اسلام قبول کیے. ایک صحابی ہیں سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہترین کلام ہے. شاعر تھے وہ، اور ان کا نام جو ہے سوید بن صامت ہے، لیکن بڑے سمجھدار تھے، اس لیے ان کی قوم نے ان کا نام رکھا تھا کامل. کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، تو ان کا لقب تھا کامل.
ان کی ملاقات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو کہا کہ میرے پاس ایک بہترین کلام ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنائیے کون سا کلام ہے. تو جب انہوں نے اپنے اشعار سنائے تو آپ نے کہا کہ یہ بہترین کلام ہے, اچھا کلام ہے, لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو کہا کہ سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا. تو جیسے قرآن انہوں نے پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پڑھا تو انہوں نے قرآن سننے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ بہترین کلام ہے, اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے, اور اسلام قبول کر کے مدینہ واپس چلے گئے. ایک جنگ بغاث اس وقت ہوئی تھی, اس میں شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے. یہاں پر دیکھیے ایک سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب دعوت دینے جاتے ہیں غیر مسلموں کو, کچھ بات بولنے جاتے ہیں, تو جو شروع کرتے ہیں اپنی تقریر تو اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی بات سنیں. سب سے بڑے داعی دنیا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کی بات سنی اور تعریف بھی کی کہ ہاں آپ کا کلام اچھا ہے, لیکن میرے پاس جو ہے وہ آپ کے کلام سے زیادہ بہتر ہے. اور جب سنایا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا. دوسرا ایک واقعہ ہے, ایاس بن معاذ, یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے. اصل میں ایک قافلہ آیا تھا مدینہ سے مکہ, اور وہ باقاعدہ مشرکین مکہ سے ملنے آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ حلیف بننے کے لیے, ان کا تعاون قبول کرنے کے لیے آئے تھے کہ جنگ کے حالات رہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خبر ملی تو آپ ان کے پاس گئے ملاقات کرنے. بات چیت ہوئی, کیوں آئے ہیں, بتا ایسے ایسے مقصد کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس مقصد سے بہتر بات بتاؤں جس مقصد کو لے کر آئے ہو. تو کہا کہ بتائیے. تو جب آپ نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو یہ جو ایاس بن معاذ تھے, انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کی بات ہمارے مقصد سے زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیے مجلس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک شخص نے ایاس بن معاذ کو ایک تھپڑ مار دیا زور سے, کہا چپ, ہم جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد کریں گے اور چلے جائیں گے, سب بیکار بات یہاں مت کرو. تو وہ خاموش ہو گئے. لیکن جس مقصد سے وہ لوگ آئے تھے اس میں بھی کامیابی نہیں ملی اور ناکام ہو کر چلے گئے. لیکن ایاس بن معاذ, دیکھیے اللہ رب العالمین سچے دل کو قبول کرتا ہے, سچے دل کی تڑپ کو قبول کرتا ہے. انہوں نے یہ بات رکھا کہ یہ بات واقعی بہتر ہے. ساتھیوں نے قبول کرنے نہیں دیا, یہ مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی, لیکن یہاں کوئی بات زیادہ نہیں ہوئی. اور دیکھیے ایک صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اسلام قبول کر کے فوراً جنگ میں شریک ہوئے اور شہید بھی ہو گئے, ایک بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھے تھے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمل قلیلا اجیر کثیرا, عمل تو بہت تھوڑا کیے انہوں نے لیکن اجر بہت بڑا ان کو ملے گا. اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے. ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ پڑھ رہے تھے, جبکہ کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی, صرف اس پر اچھی بات ہے یہ کہہ کر اظہار کیے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا, اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی موت جو ہے اسلام پر ہوئی تھی. یہ تو یہ مختصر دو واقعے ہیں, لیکن اس کے بعد کے جو واقعات ہیں کچھ اشخاص کے وہ بڑے قیمتی واقعات ہیں. مثال کے طور پر ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ, یہ مشہور صحابی ہے, قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. یہ مکہ آئے تھے اور مکہ آ کر باقاعدہ مشرکین مکہ سے ان کی ملاقات ہوئی, اور یہ بڑے سمجھدار انسان تھے, شاعر تھے. مکہ کے لوگوں نے ان کو بہکایا, کہا کہ دیکھو طفیل تم ایک سمجھدار آدمی ہو, اور ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے جو ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس میں باپ بیٹے میں, بہن بھائی میں, بھائی بھائی میں, ماں بچوں میں اس طرح اختلاف ہو جا رہا ہے. اس نے اختلاف کر کے رکھ دیا ہے, سب بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے. ہماری تم کو نصیحت اور مشورہ یہ ہے کہ اس کی بات کو بالکل مت سننا. طفیل بن عمرو الدوسی کو اتنا بہکایا مکہ کے لوگوں نے کہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ان کے بہکاوے میں آ گیا. یہاں تک کہ جب حرم میں پہنچا, خانہ کعبہ پہنچا, تو کان میں روئی ڈال کے گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی بھی نہ دے. لیکن اللہ رب العالمین کی منشا کچھ اور تھی. جب میں حرم میں پہنچا, وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے قریب تو چلا گیا میں, اور آپ کی آواز میرے کانوں میں آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانہ کعبہ سے نکل کر گھر جانے لگے تو کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ مکہ کے لوگ جو بے وقوف کی طرح مجھے سمجھا رہے تھے
میں ان کی بات کو قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی میں تو ایک سمجھدار آدمی ہوں، شاعر ہوں، میں خود شاعر ہوں، تو اچھا اور برا کلام مجھ کو سمجھ میں آتا ہے، تو میں نے آپ کا کلام سنا ہے تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا کلام بالکل صحیح ہے، اسی لیے میں آپ کی بات کو قبول کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کی بیعت لے لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے میں جا کر دعوت کا کام کروں گا، ان کو بھی اللہ کا پیغام سناؤں گا، تو آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیجئے کہ کوئی نشانی اللہ مجھ کو عطا کر دے، تاکہ میں آپ کے پاس سے گیا ہوں، آپ کا پیغام لے کر آئے، لوگ مان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، تو ان کا چہرہ روشن ہو گیا، اور لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ ان کے چہرے میں چراغ کی طرح روشنی ہو گئی چہرے میں۔ تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس کو بدل دیجیے، یعنی دعا کر دیجیے کہ کسی اور چیز میں آ جائے، اس لیے کہ اگر یہ روشن چہرہ لے کر جاؤں گا میں تو لوگ کہیں گے کہ مسلح ہے، مسلح مطلب چہرے کو بدلنا، یہ کسی طریقے سے تم نے بدلے ہو یہ۔ تو ان کی لاٹھی میں وہ چمک آ گئی، جو ان کے پاس ڈنڈا تھا اس لاٹھی میں وہ چمک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں گئے، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ جلدی قبول نہیں کیے، بہت محنت کیے تھے انہوں نے۔ جب ایک مرتبہ کچھ سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان دوسن قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہم، قبیلہ دوس نافرمانی پر آمادہ ہیں، انکار کر رہے ہیں، دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے جیسے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تو قبیلہ دوس کی خیر نہیں ہے، آپ کی بد دعا نکلے گی اور ادھر ان کی ہلاکت کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر کے فرمایا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو فرما بردار بنا کر میرے پاس لیا، پورا کا پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا۔ اور خاص طور سے ان کے ساتھ ایک ساتھی، صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ایک ساتھی مدینہ آئے تھے، اور مدینہ آئے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، کچھ بیماری ان کو ہو گئی، اور بیماری کی وجہ سے ہی یا کسی بنیاد پر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو انگلیوں کاٹنے کی وجہ سے سب ان کا خون نکلتا رہا اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہو گئی۔ اب یہ دوست تھے ان کے، ان کو فکر تھی، ان کو خواب میں دکھلایا گیا، صحیح مسلم میں ان کا خواب موجود ہے۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کو خواب میں دیکھا کہ بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں، خوبصورت شکل و شباہت ہے ان کی، لیکن ہاتھوں کو ڈھانکے ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانک کر رکھے۔ تو کہا کہ کیا ہوا تمہارا، اللہ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، غفر اللہ لی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے نبی کی طرف ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے بخش دیا۔ ہجرت کر کے جو اپنا وطن چھوڑ کر میں آیا ہوں، مدینہ آیا تھا، تو اللہ نے ہجرت کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا۔ یہ ہجرت کی فضیلت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کی مغفرت بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا انسان، مہاجر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، وہ مہاجر ہے۔ تو کہتے ہیں یار یہ ما لیا اراک مغطیا یدیکا، کہا ٹھیک ہے تیری شکل و صباحت ٹھیک ہے، اللہ نے تجھ کو بخش دیا تیری ہجرت کی بنیاد پر، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ڈھکے ہوئے کیوں ہیں؟ چہرہ تو بہترین ہے، ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے ما نصلح ما افسدت، ما نصلح بک ما افسدت، جو چیز تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑے ہو ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے۔ یعنی تم کو تمہاری ہجرت کی بنیاد پر بخش تو دیے ہیں، لیکن جو ہاتھ تم نے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہو، اپنی انگلیوں کو، جو اپنے جسم کا حصہ تم نے خود خراب کیے ہو، ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے۔ اس لیے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانک کر رکھا۔ یہاں ایک چیز ہے، یہ تو صرف انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹے تھے، اللہ نے بخش دیا ان کو ہجرت کی بنیاد پر، لیکن جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے صبر کا دین ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں اپنا محاسبہ کیجئے کیوں آ رہی ہیں، ہماری غلطیوں کی سزا تو نہیں ہے کہیں، پریشانیوں کی وجہ سے کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو موت کا شکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ، جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، جس چیز سے بھی قتل کیا،
قیامت تک اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو اسی چیز کی سزا دی جاتی رہے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ کو اونچائی سے گرا لیا یا اپنے آپ کو کاٹ لیا یا کسی بھی رسی میں باندھ کر لٹک گیا، روح نکلنے تک اس کو جتنی تکلیف ہوگی، مرنے سے لے کر قیامت تک جو عالم برزخ ہے اسی انداز کی سزا اس کو دی جاتے رہے گی۔ زہر کسی نے پی لیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من شریب سمن، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے زہر پی لیا، کوئی بھی ایسی چیز پی لیا جس کے پینے سے اس کی موت واقع ہوئی، زہر پی لیا اور اس کی تکلیف جتنی ہوگی روح نکلنے تک، ویسے ہی تکلیف اس کو مسلسل جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو ہوتے رہے گی۔ پھر قیامت دن اللہ رب العالمین جو اس کو سزا دے گا وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ دیکھا خواب میں، دوست تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتایا، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی جن کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے، اپنی انگلیاں کاٹ لیے تھے، کہا اللہم اغفر ولیدیہ، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے یہ، اللہ اس کو تو نے بخش دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پورا واقعہ بتایا ہوگا نا کہ میرے ہجرت کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو بخش دیا، لیکن یہ ہاتھوں کو اللہ نے اس کی اصلاح نہیں کیا ہے، تو کہا کہ اللہم اغفر ولیدیہ، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکمل مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ دیکھیے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ خود تو مسلمان ہوئے۔ میں نے جو حدیث پڑھا تھا شروع میں، درس کے شروع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کہا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت عرب کی سب سے بڑی دولت مانی جاتی تھی، تو کہا کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اسی لیے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ درس دے، تقریر کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، دعوت و اصلاح کا کام کرے، اسے یہ سوچنا چاہیے، نتیجے پر غور نہ کرے، ایک آدمی بھی اگر اس کی بات سے سدھر جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ممکن ہے کہ وہی آدمی آگے چل کر نہ جانے کتنی لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے ذریعے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک اور اہم چیز جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو دعوت نہ دیں، سمجھائیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، دعوت تو دینے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کی دعا کریں، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں۔ ہاں، کوئی کفر اور شرک پر مر گیا تو پھر وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں، ہدایت کے لیے دعا بھی کریں۔ تو یہ مکہ آئے ہیں، مکہ کے لوگوں نے بہکایا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے ایک اور صحابی ہیں ضماد الازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، بڑے مبارک علاقے کے رہنے والے۔ یمن وہ ہے جس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور آپ نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیۃ، ایمان تو یمن کا ایمان ہے، حکمت تو یمن والوں کی حکمت ہے، ان کی سمجھ، ان کی فقہ جو ہے وہ یمن والوں کی بڑی قیمتی ہے، یمن والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہے، یمن والوں کے دل بڑے بہترین ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ یمن کے علاقے سے آئے تھے، یہ جب مکہ پہنچے تو ان کو لوگوں نے پھر بہکایا، کہا کہ مطلب طفیل بن عمرو الدوسی کو بھی بہکایا تھا، ان کو بھی بہکایا، کہا کہ دیکھو ضماد تم ایک سمجھدار آدمی ہو، شاعر ہو، یہ ہمارے علاقے میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو پاگل پن کا شکار ہے اور پاگلوں کی طرح باتیں کرتا، اس کی باتوں میں مت آنا بالکل۔ تو ضماد الازدی رضی اللہ عنہ یہ گئے ہیں، دیکھیے کبھی انسان کا جانا نہیں ہوتا بلکہ اس کو لے جایا جاتا ہے، اور انسان کس اور نیت سے جاتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ضماد الازدی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ دیکھو محمد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کو پاگل پن کی بیماری ہے اور میں علاج کرتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتے تھے یہ، کہا کہ میں علاج کرتا ہوں، لاؤ تمہارے پاگل پن کا علاج کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تم کو شفا مل جائے۔ صبر کا یہاں سبق ملتا ہے ہم کو کہ ایک داعی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بول رہا ہے سامنے والا کہ آپ پاگل ہو، میں آپ کے پاگل پن کا علاج کر دیتا ہوں، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، فوراً آپ نے فرمایا
ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جیسے ہی ضماد الازدی نے یہ خطبہ مسنونہ سنا، خطبے کے یہ الفاظ سنے، تو کہا کہ پھر سے پڑھ کے سنائیے آپ کے الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پڑھا وہی خطبہ، وہی الفاظ دوبارہ آپ نے دہرایا۔ تو ضماد الازدی نے کہا کہ ایک اور بار پڑھیے۔ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو کہا کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں، شاعروں سب کا کلام سنا ہے، لیکن آپ کے کلام کے اندر سمندر جیسی گہرائی دکھتی ہے، بہت عظیم کلام ہے آپ کا، میں نے ایسا کلام ابھی تک نہیں سنا، لائیے آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان پاگل سمجھ کر، پاگل مان کر علاج کرنے کے لیے آیا ہے، کیا معلوم تھا کہ میرا خود علاج کروانے کے لیے میں جا رہا ہوں؟ میرا دل جو دیوانہ ہے، میرے دل کے اندر جو گندگی ہے، یا جو نفرت یا جو چیز میں بہکاوا لے کر اپنے ساتھ آیا ہوں، میں خود گندا ہوں، میں خود علاج کے لائق ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دیا۔ یہاں پر ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن جیسے ہدایت کا ذریعہ ہے، ویسے حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اکثر واقعات میں آپ سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، لیکن یہاں پر آپ نے قرآن نہیں سنایا ہے ضماد الازدی رضی اللہ عنہ کو، بلکہ آپ نے حدیث سنائی ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ کا کچھ حصہ ہے جو ہر جمعہ میں آپ لوگ سنتے ہیں، وہی خطبے کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا، اور یہ کلام ان کو اتنا پسند آیا کہ 3 مرتبہ سنا، اور سننے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ فوراً اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، تو کہا کہ وعلی قومک، بیعت جو کر رہے ہو اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کر لو، آپ کی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دو گے وہ بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کا مقام تھا اپنی قوم میں۔ کہا کہ وعلی قومی، اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ چلے گئے، پھر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی علاقے میں، تو ان کے علاقے سے گزرا تھا وہ لشکر، تو ایک صحابی نے، وہ لشکر میں جو ایک ساتھی تھے، انہیں ایک ساتھی نے کیا کیے، وہاں سے ایک لوٹا وضو کا برتن اٹھا لیے تھے، تو وہاں سے جب گزر رہے تھے تو لشکر کے امیر نے پوچھا هل اصبتم من هؤلاء شيئا، یہ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، کہا کہ کہیں آپ لوگوں نے اس علاقے میں یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی چیز ان کے لیے تو نہیں ہو، ضماد الازدی کے علاقے کی کوئی چیز اٹھائے تو نہیں ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اصبت منہم مطہرۃ، کہا کہ ہاں میں نے وہاں سے ایک وضو کا برتن اٹھا لیا تھا، تو کہا کہ ردوها علیہم، ان کا برتن واپس کرو، فإنہ قوم ضماد، یہ ضماد الازدی کی قوم کے لوگ ہیں، ان کی کوئی چیز تم نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو بڑے اونچے مقام والا ہو، جو اپنے قبیلے کی ہدایت اور کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا احترام اتنا کیا گیا کہ اس کی بنیاد پر پورے قوم کے لوگوں کی، ان کے مال کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے کہ اگر اس علاقے کی کوئی بھی چیز اٹھائے ہوگے تو واپس کر دو، کیونکہ ضماد کے قوم کے لوگ ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کی۔ یہاں پر ایک چیز جو آپ کو بتانا ہے کہ اہل مکہ نے سازش کی ہے، لیکن سازش کے نتیجے میں اسلام مکہ سے باہر گیا، لوگوں نے قبول بھی کیا۔ اسی طرح خطبہ کی اہمیت اور حدیث کی اہمیت سے معلوم ہوتی ہے، اور اتنے جلدی ان لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، اس اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فطرت سلیمہ جو کبھی حالات کے اعتبار سے، حالات کی وجہ سے دب تو جاتی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں اصل چیز جو ہے وہ اسلام ہے، توحید ہے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اب یہ دو لوگ جو ہیں، یہ دو واقعات تو ایسے ہیں جو مکہ کے باہر سے آئے ہیں، مکہ والوں سے ملے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے ان کو بہکایا ہے، لیکن بہکانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی بنیاد پر اسلام مکہ سے باہر بھی گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ان کا اعلان کیا ہے، مولانا صلاح الدین ریاضی حفظہ اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، جو بستر پر ہیں، 2 سال سے لمبا عرصہ ہو گیا وہ بستر پر ہیں، اور اچھے خطیب تھے، اللہ ان کو پھر سے صحت کامل عطا فرما دے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ چاہے تو پھر سے اسی مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایک شعر، اصل میں ہم جب طالب علمی کے زمانے میں مدرسے میں تھے، ایک شعر اکثر پڑھتے تھے، وہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ شعر جو اتنا گاڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف طرف سے ہوائیں جو آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں،
جو دشمنی آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں، بلکہ یہ تو تم کو اور اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ لوگ مخالفت کریں گے لیکن آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ یہ دونوں لوگوں کے ساتھ ہوا۔ دوسرے دو واقعات ہیں، یہ دو عظیم صحابی کے واقعات ہیں، ان دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ ان میں سے ایک ہے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ۔ یہ مکہ آئے ہیں، مکہ والوں سے ملاقات نہیں کیے ہیں، آئے ہیں لیکن بڑی خاموشی سے آئے ہیں۔ یہاں پر دوسرا سبق مل رہا ہے، دیکھیے کہ حالات کی مناسبت سے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ حالات سے ڈر کے کام روک دینا یہ بزدلی ہے، یاد رکھیں۔ حالات سے ڈر کر کام کرنے سے رک جانا یہ بزدلی ہے، لیکن حالات کی مناسبت سے کام خاموشی سے اور حالات کی مناسبت سے کرتے رہنا یہ حکمت ہے۔ حکمت بول کے بزدلی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ دو صحابیوں کا جو واقعہ یہ حکمت والا ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو انہوں نے خود واقعہ بیان کیا، صحیح مسلم میں پورا لمبا واقعہ ہے ان کا، بیان کرتے ہیں مختصر میں یہ کہ میں مکہ جب پہنچا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے پریشان کیے ہوئے ہیں، مکہ کے لوگ آپ پر جری ہیں، بہادر بن گئے ہیں، اور آپ جو ہے خفیہ طور پر اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو کہتے میں بھی خفیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد پوچھا میں نے، اچھا مسئلہ یہ ہے ان کا، کہتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں تو تھا، لیکن اظن ان الناس على ضلالة وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان۔ میں دور جاہلیت میں بھی سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے ان کا معاملہ، جبکہ کوئی پتہ نہیں ہے ابھی اسلام کا، لیکن دور جاہلیت میں رہتے ہوئے بھی اس لیے کہا ہے کہ یہ دین حنیف پر تھے، صحیح دین پر، یعنی اسلام پر تو نہیں ہے لیکن شرک پر بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں سوچتے رہتا تھا کہ یہ چیز لوگوں کی غلط ہے، اور فسمعت برجل بمکہ یخبر الاخبار، میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو اچھی خبریں سناتا ہے۔ کہتے میں جب مکہ پہنچا میں نے تحقیق کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن حالات سے ڈر کے واپس نہیں گئے۔ کہتے خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آپ سے پوچھا ما انتا، آپ کیا ہیں؟ آج کے دور میں دیکھیں آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ایک شو ہوتا ہے جس میں ایک لفظ میں جواب دیا جاتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے ایک لفظ میں سوال پوچھتے ہیں، سامنے والے کو ایک لفظ میں جواب دینا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کی نئی بات نہیں ہے، ان کے انداز دیکھیے، اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سوال اتنا کرو جتنی ضرورت ہے، بلا ضرورت سوالات کرنا اور بال کی کھال ادھیڑنا یہ غلط ہے۔ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں ما انتا، آپ کیا ہیں؟ جدا سے جواب کیا ہے؟ انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو دوسرا سوال کرتے ہیں وما نبی، نبی کیا ہے یا کیسے نبی ہیں آپ؟ کہا کہ ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے میں نبی ہوں۔ کہا کہ وبأی شیء ارسلک، کیا لے کر بھیجا اللہ نے آپ کو؟ یعنی بالکل مختصر سوال کر رہے ہیں اور جواب بھی مختصر ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا سوال ہے کہ آپ کو کیا لے کر بھیجا ہے، تو پوری دعوت کا خلاصہ دیکھیے کتنے مختصر الفاظ میں آپ نے کہا ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھ کو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے کر بھیجا۔ پہلی چیز مجھے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری چیز وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت اور شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔ صرف توحید کی بات نہیں کہی آپ نے، توحید کے ساتھ شرک کا بھی ذکر کیا ہے، دونوں پہلو کا آپ نے ذکر کیا۔ تو کہا کہ فَإِنِّي مُتَّبِعُكَ، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت سنیں کہ آپ کی دعوت یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کو توڑنے کی دعوت دے رہے ہیں اور ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حالات کی مناسبت سے انہوں نے پوری رازداری سے کام کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آپ نے اپنا معاملہ کیسے کیا، آپ کے رازدارانہ انداز کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے ایک سوال کیا مم معک علی ھذا، آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ اس معاملے میں؟ تو دیکھیے ایسا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک بہت قیمتی سبق ہے اس میں کہ ہاں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، اتنے لوگ اتنے جمع ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کیونکہ اس وقت جو ہے دار ارقم میں آپ صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، تو کہا کہ حر و عبد، میرے ساتھ ابھی دو ہی لوگ ہیں،
ایک غلام اور ایک آزاد ہے. تو کون کون تھے غلام اور آزاد؟ آزاد سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلام سے مراد بلال رضی اللہ عنہ. یعنی آپ نے پورا ڈیٹا نہیں بتایا کہ کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، صرف آپ نے 2 لوگوں کا ذکر کر دیا. تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ارجع الی قومیک، واپس اپنی قوم میں چلے جائیے، وہاں پر آپ دعوت کا کام کیجئے. انک لا تستطيع ذلك يومك هذا، اس وقت آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یعنی حالات کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قبول کر لیے ہو، آپ واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ. الا ترى حالی وحال الناس، جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہی آپ نے بھی کہا. انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے پریشان کیے ہوئے ہیں اور آپ خفیہ طور پر دعوت دے رہے ہیں. تو کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہے اور لوگوں کی حالت کیا ہے. یعنی میں تو خاموشی سے دعوت دے رہا ہوں اور مکہ کے لوگ میرے پیچھے بھڑے ہوئے ہیں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ. فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي، جب میرے ظہور کا پتہ چل جائے گا کہ میں غالب ہو چکا ہوں، دین اسلام غالب ہو چکا ہے، تو پھر میرے پاس آ جانا. یہ اپنے علاقے میں چلے گئے خاموشی سے. ایک یہ واقعہ ان کا ہے، خاموشی سے چلے گئے، اپنے علاقے میں دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پورے قافلہ لے کر یہ مدینہ پہنچے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل عرفتنی، اللہ کے رسول آپ مجھے پہچان لیے. اور دیکھیے یہاں پر ایک چیز یہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، وہ نماز کی پوری تفصیل آپ نے بیان کیا، اوقات نماز کے وقتوں کی. مختصر میں یہ کہ نماز اور وضو سیکھا تھا انہوں نے اسی مجلس میں. صرف ابھی اسلام قبول کیے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز اور وضو سیکھے. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی بات پہلے، جہاد کی بات پہلے، سب باتیں کرتے ہیں، لیکن چھوٹی باتیں کرنے والوں کو طعنہ دیتے ہیں. بلکہ وہ علماء، وہ جو علم کے پہاڑ ہیں، وہ جو انسانوں کو، جو عام لوگوں کو اسلام کی بنیادیں سکھاتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں، نماز روزے کے مسائل بتاتے ہیں، طہارت کے مسائل بتاتے ہیں. تو یہ بیچارے حکومت کی بات کرنے والے جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں کرتے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والے علماء اسلام کی بات نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ پہلی مجلس میں آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد نماز اور وضو کے مسائل سیکھے اور جا اپنے علاقے میں گئے، دعوت کا کام کیا. اور جب مدینہ آئے تو پیارے نبی سے پوچھا کئی سال بعد، کہا کہ آپ نے مجھ کو پہچان لیا. تو آپ نے فرمایا انت الذی لقیتنی بمکہ، ہاں تم وہی شخص ہو جو مکہ میں مجھ سے آ کر ملاقات کیے تھے. اللہ اکبر. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یاد رکھے ہوئے ہیں کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. ان کو آپ نے باقاعدہ کہا کہ تم وہی آدمی ہو جو مکہ میں آ کر مجھ سے ملاقات کیے تھے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد اگر کہا جائے، بنیادی دعوت جو ہے وہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق. آپ نے پہلے کہا کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم مجھ کو دیا گیا ہے، اور دوسری چیز توحید کا آپ نے بات کہی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی حفاظت بھی کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ ابھی آپ اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہو. آخری بات جو آج کے درس کی آخری واقعہ ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اب دیکھیے یہ دونوں واقعوں میں کتنا فرق ہے. ایک چیز میں مماثلت ہے. عمرو بن عبسہ بھی بڑی خاموشی سے مکہ میں آ کر تحقیق کیے تھے اور پھر قبول کر کے خاموشی سے چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب پتا چلا کہ مکہ میں کوئی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیے ہیں تو اپنے بھائی کو بولے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ بلا ذرا. بھائی آئے، مکہ میں معائنہ کیے اور واپس جا کر چھوٹے سے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمو دیا. کہا کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وَكَلَامٌ مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، میں نے ان کو دیکھا ہے جن کی نبوت کی بات چل رہی ہے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو شعر نہیں، اشعار نہیں ہے، وہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ایسا کلام پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ ما شفیتنی، کہا یار کوئی ایسی بات نہیں کرو تو تسلی ہو جائے. اپنا بوریا بستر انہوں نے اٹھایا، پانی رکھے، کچھ کھانے پینے کے سامان، اور مکہ نکل گئے. مکہ گئے، سیدھے جا کر خانہ کعبہ میں رکے. خانہ کعبہ میں رکے تو ان کے خود پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں کنت التمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعرفه، میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، لیکن ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائیں، لیکن پہچانتے بھی نہیں ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ دن بھر میں خانہ کعبہ میں رکا رہا، شام ہو گئی. دیکھو اللہ رب العالمین راستے کیسے بناتا ہے، جب انسان کا دل سچا ہو تو راستے بنا دیتا ہے. تو کہتے ہیں شام کو علی بن ابو طالب وہ میرے پاس آئے، پوچھا اجنبی ہو؟ کہا ہاں. کہا چلیے
ساتھ میں چلے گئے, رات علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکے, کوئی بات دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں کی ہے, اور صبح جب ہوئی تو چپ چاپ اپنا سامان اٹھائے اور پھر خانہ کعبہ میں آ گئے. پھر کہتے ہیں کہ دن بھر تلاش کرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں, پہچانتے تو نہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. دوسرے دن ہو گیا, پورا دن گزر گیا, نہیں ملے. پھر شام ہوئی تو پھر علی رضی اللہ عنہ آئے, کہا کہ چلیے, بس اتنا ہی بولے, یہ اٹھے اور چلے گئے. رات پھر روکے, دوسرے دن صبح پھر آ کر خانہ کعبہ میں رک گئے. تیسرا دن بھی پورا گزر گیا, شام ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ پھر آئے, پوچھا کہ الا تحدثنی ما الذی اقدمک. پہلے تو دیکھ کر سمجھ گئے, کہا کہ یہ اجنبی لگتا ہے آدمی, لیکن ان کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے. کہا کہ ذرا بتا سکتے ہیں آپ کہ آپ آئے کیوں ہیں مکہ؟ تو اب ان کو تھوڑا سا ہمت آئی, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک شرط ہے, اگر تم راز میں رکھو گے اور کسی کو بولو گے نہیں, اور جو میں پوچھوں گا وہاں تک اگر پہنچا دو گے تو میں بتاتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے بولیے, راز میں رکھوں گا. تو بتایا کہ میں آیا ہوں, مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ بالکل صحیح جگہ میں پہنچ گئے ہو تم, صحیح جگہ میں پہنچ گئے. لیکن اب دیکھیے حکمت اس کو بولتے ہیں کہ حالات کتنے ہی سنگین ہو, کام جاری رکھنا چاہیے. اور دیکھیے علی رضی اللہ عنہ بچے ہیں, کوئی بڑی عمر کے نہیں ہے, نئی عمر ہے, 10 سال کے تھے جب اسلام قبول کیے تھے. بچے کے اندر بھی کتنی سمجھداری ہے. کہا کہ دیکھیے حالات ایسے ہیں, آپ کو میں ساتھ لے کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا, آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا اور تھوڑے فاصلے سے چلنا, میں چلتا رہوں گا, میں جہاں جاؤں گا وہاں آپ بھی چلے جانا. لیکن بیچ میں راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں ایسا اپنے آپ میں ایکٹنگ کروں گا کہ میں استنجا کر رہا ہوں, پانی ڈال رہا ہوں, یا پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں جوتا صحیح کر رہا ہوں, اس اعتبار سے میں جھکوں گا, تم چلتے رہنا, تم رکنا مت. کیونکہ اگر تم مجھے دیکھ کر رکو گے تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ معاملہ دونوں کا کچھ سیٹلمنٹ ہے ان کا. تو اگر میں رکوں گا تو آپ چلتے رہنا, اور نہیں رکا تو میں جہاں جاؤں گا وہاں آپ بھی داخل ہو جانا. کہتے ہیں کسی انداز میں چلتے رہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. بیچ میں کوئی معاملہ پیش نہیں آیا, وہاں پہنچے, جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پیارے نبی نے دعوت پیش کی. دعوت پیش کیے, انہوں نے فوراً قبول کر لیا, اور قبول جب کر لیا تو بالکل عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ, پچھلا واقعہ جو آپ نے سنا, ان سے آپ نے کہا تھا کہ واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ, ان سے بھی کہا کہ آپ اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, یہاں پر نہیں رکنا. لیکن سب کے جذبات ایک سے نہیں ہوتے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ مان گئے, فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے علاقے میں چلے جاؤں گا. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لأصرخن بین ظہرانیہم, کہ اللہ کے رسول رک نہیں سکتا, آپ ان کے بیچ میں جا کے اعلان کروں گا کہ میں نے کلمہ توحید پڑھ چکا ہوں, اسلام قبول کر لیا ہوں. یہاں سے نکلے سیدھے دار ارقم سے اور خانہ کعبہ میں جا کر کہا کہ اے قریش کے لوگوں سن لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر یہ کلمے کا اعلان کرنا تھا, پوری کی پوری پبلک ٹوٹ پڑی, خوب مارے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے, اسی بیچ میں عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ تو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ آئے, کہا کہ لوگوں کس کو مار رہے ہو, یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے, یہیں سے تم تجارت کے لیے گزرتے ہو, تم جو شام جاتے ہو تجارت کے لیے انہی کے علاقے سے گزرتے ہو, مصیبت مول مت لو اپنے لیے. جب یہ سنے انہوں نے تو فوراً چھوڑ دی مکہ کے لوگوں نے. یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو انسان اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے اس کو اپنی آخرت سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, اصل مسئلہ اس کو اپنی تجارت کا رہتا ہے, اپنے مال کا رہتا ہے, زیادہ خطرہ اس کو اپنے مال کا رہتا ہے. دین سے مطلب نہیں تھا, جو اب تک یہ روک رہے تھے نا, ایسا نہیں تھا کہ ہمارے دین کے خلاف, اس لیے ہم بول دیتے کہ نہیں ہمارے دین کی بات ہے, ہمارے دین کے خلاف بات کر رہے, نہیں, فوراً چھوڑ دیے, کیونکہ تجارت کا مسئلہ آ گیا, مال دولت کا مسئلہ آ گیا. تو حضرت ابو ذر غفاری پھر مکہ میں رکے, دوسرے دن پھر انہوں نے ویسے ہی کیا, اور ویسے ہی پھر دوسرے دن ان کی پٹائی ہوئی, دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بچایا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے دیکھی معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی حالات کے اعتبار سے انسان کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن خاموشی میں بھی کام جاری ہو. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا, جو جذبات میں آ کر کام کیے, تو جذبات سے ہمیشہ کام نہیں ہوتا, جذبات میں کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے, ان کا جذبہ دیکھیے کہ سیدھے مشرکین مکہ کے سامنے دعوت کا اعلان کر دیے اپنے اسلام کا. لیکن جب یہ مدینہ آ گئے, بڑے نیک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن درخواست کی, الا تستعملونی, اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے,
کوئی عہدہ مجھے دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھے میں ہاتھ مارا, کہا کہ یا ابا ذر انک ضعیف, ابو ذر تم کمزور ہو. سوچنے کی بات ہے, دیکھیے کس پہ اعتبار سے کمزور ہے, جبکہ ادھر بہادری کا عالم یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں ابو ذر تم کمزور ہو, تم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا, عہدہ تم سے نہیں سنبھلے گا. اس لیے یاد رکھیں, ایسا نہیں کہ بہت بڑا علم والا ہے تو اس کو عہدہ بھی سنبھال لے گا, بہت بڑی دولت والا ہے تو یہ عہدہ بھی سنبھال لے گا, بہت زیادہ بولتا ہے تو عہدہ سنبھال لے گا. نہیں, اس کی الگ کوالٹی ہوتی ہے عہدہ سنبھالنے والی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے, انہا امانہ, یہ تو ایک امانت ہے, انہا خزی و ندامہ یوم القیامہ, قیامت دن یہ بے عزتی اور شرمندگی کا سبب بنے گی سوائے اس انسان کے جس نے عہدے کا حق ادا کیا ہو. اس لیے تم عہدے کو مت لو, تمہارا کام نہیں ہے, تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تو یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مخصوص اشخاص کو دعوت دی اور دعوت قبول کی ان لوگوں نے, ان کے ان واقعات کو جو آپ نے سنا ہے, کئی ایک اسباق ہمارے سامنے, سارے اسباق ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یاد, لیکن کچھ تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, اور یاد کرنا ہے تو پھر سے دروس کو پھر سے ایک مرتبہ سن سکتے ہیں آپ, درس کو جو آپ کے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں پہنچ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سیرت کے ذریعے ملنے والے اسباق پر ہمیں غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.